سرکار سیدنا مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کا ایک حسین واقعہ سماعت کیجیے گا۔ عمر ابن ود، یہ عرب کے جو شجاع لوگ تھے نا، ان کا سردار مانا جاتا تھا۔ جو بڑے بڑے دلیر، بڑے جنگجو تھے، ان کا یہ بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ اکیلا 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو طلسماتی کہانی نہیں سنا رہا، یہ حقیقت ہے کہ عمر ابن ود جس لشکر میں ہوتا تھا وہ کہتے تھے کلہ ہی ہزاراں دے برابر ہے۔ جنگ بدر میں یہ مردود زخمی ہو کے بھاگ نکلا تھا، غازیان اسلام کے ہاتھوں زخمی ہو کے، اور اس نے یہ نظر مانی تھی کہ جب تک میں سرکار کا نام لے کر کہتا تھا کہ ان سے اور ان کے رفقا سے بدلہ نہ لے گا، یہ اپنے سر پہ تیل نہیں لگائے گا۔ یہ اس نے بدر میں بھاگ کر زخمی ہو کر یہ اس نے منت مانگی تھی۔ غزوہ خندق میں یہ مغرور و جفاکش بڑے مغرورانہ انداز میں تکبر کے نشے میں مخمور میدان جنگ میں ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا پھرتا تھا، اور بڑی ہی نخوت اور غرور کے ساتھ یہ رجزیہ اشعار پڑھتا اور مقابلے کی دعوت دیتا کہ آؤ کس نے میرے مقابلے میں آنا ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ یاوہ گوئی کی تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو اس کافر و مغرور کا کام تمام کرے؟ مولا کائنات صف سے نکلے اور بکمال ادب حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اجازت عنایت ہو۔ سرکار علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ مسلسل مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ مولا علی نے پھر اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمر ابن ود ہے۔ مولا مرتضیٰ نے عرض کی، حضور میں اس کو جانتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اجازت دی اور سرکار نے اپنی تلوار ذوالفقار مولا علی کو عطا کی اور اپنی زرہ اتار کر مولا علی کو پہنا دی، اور پھر اپنا امامہ مبارک مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر انور پر اپنے دست مبارک سے باندھا۔ کیا تیاری ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زرہ بھی محبوب خدا کی، تلوار بھی محبوب خدا کی، اور دستار بھی محبوب خدا کی۔ خود حضور علیہ السلام نے مولا علی کے سر انور پر امامہ مبارک باندھا اور پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی عبیدہ بن حارث کو تو نے بروز بدر اور حمزہ بن عبد المطلب کو تو نے بروز احد اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ علی تیرا بندہ اور میرا بھائی، میرے چاچے کا بیٹا ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، الہی تو اس کی مدد فرما، اور صحیح و سالم مظفر و منصور پھر مجھ سے ملا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں مولا علی کی ذات پاک سے۔ کیا بات ہے جی، شاہ مرداں شیر یزداں سرکار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جناب پھر ایڈی تیاری ہوئی ہوئے تو پھر دیکھو کہ رب کا شیر میدان میں اترا ہوگا تو کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ ہوگا۔ پھر مولا علی ہیں، پھر مولا علی کی مزید شان دیکھیے، پیدل اترے میدان کے اندر اور اس کے سامنے پہنچے۔ اس عمر ابن ود کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو میں ایک ضرور قبول کروں گا، یہ اس کا قول تھا۔ اور یہ کفار لوگ بھی جو میدانوں میں لڑتے تھے، یہ اپنے قول کو بڑا پورا کرنے کے عادی تھے۔ تو حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے تو ہی آکھیا ہے، یہ تیرا ہی قول ہے؟ تو اس نے کہا میرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر۔ یہ ہے دین اسلام کے مجاہدوں کا ترائے امتیاز۔ خیبر کے اندر بھی یہی منظر تھا کہ فرما کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فتح کنفرم تھی، غیب کی خبر ارشاد ہو گئی۔ صبح مولا مرتضیٰ کو سرکار علیہ السلام نے جھنڈا خود عطا فرمایا۔ فتح کنفرم ہے، لیکن قربان جاؤں حیدر کرار کی ذات پاک پر کہ حضور کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ ملتمس ہوئے، حضور کرنا کیا ہے حکم دیجئے۔ تو سرکار نے وہاں بھی فرمایا تھا ان کو جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینا، ایک بندہ بھی تمہاری دعوت سے راہ حق پر آ گیا تو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
یہاں بھی مولا مرتضیٰ اتنی تیاری سے آئے ہیں، سرکار کی زرہ، سرکار کی تلوار، سرکار کا امامہ، پھر پیچھے حضور کی دعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا رکاوٹ تھی جناب، کیا کمزوری تھی، لیکن اصل مشن کیا ہے کہ بہکے ہوئے بندے راہ حق پر آ جائیں، مولا کی چوکھٹ سے بھاگے ہوئے مولا کے در پہ آ جائیں، کفر اور شرک کی گندگی میں ملوث اور غلطاں لوگ جو ہیں وہ در توحید پہ جھک جائیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی و رسول اور اپنا شافع تسلیم کر لیں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا 3 گلاں تو آکھیا جڑا کہے گا میں مناں گا، پھر ساڈی تے پہلی گل یہی ہے، چھڈ پرا کفر دی دنیا نو، آس دامن اسلام میں اور یہاں کی بہاریں دیکھ، یہاں کی برکات کو دیکھ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا پھر دوسرا سوال یہ ہے، واپس چلا جا، ہم سے نہ لڑ۔ اس نے کہا میں قریش کی عورتوں کے تانے نہیں سن سکتا، وہ کہیں گی کہ بڑا مرد بنا پھرتا تھا، بڑی منتیں مانگ رہا تھا کہ میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک بدلہ نہ لے لوں، تو اب بغیر جنگ کیے بغیر لڑے منہ اٹھا کے واپس آ گیا ہے، میں عورتوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ اب سنیے پھر مولا علی نے تیسرا سوال کیا کیا۔ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ 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 اللہ، یہ جملے میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ان جملوں کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ اس میدان میں کیا تھی؟ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ یہ جملے سن کر ابن ود ہنسنے لگ گیا، اور اس نے ہنس کر کہا کہ مجھ کو یہ امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی مجھ سے یہ بھی کہے گا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جا، میرے مقابلے میں تو آنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ پیدل تھے، اس لیے اس کافر ابن ود، اس کی جو اس حالت کے اندر بھی کوئی غیرت تھی، اس نے گوارا نہ کیا کہ سوار ہو کے مقابلہ کرے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار مار کر بے زبان گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لڑاکوؤں کا اور جنگجوؤں کا کہ بس اب یہ نہیں ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگنا ہے، یا مارنا ہے یا مر جانا ہے۔ خیر، پھر اس نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو شیر خدا نے اپنا نام نامی اسم گرامی بتایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا تم ابھی کم سن نوجوان ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تمہارے باپ میرے دوست تھے، مجھ کو پسند نہیں ہے کہ اپنی تلوار خونخوار سے تمہارا خون گراؤں، جاؤ تم واپس جاؤ۔ مولا علی پاک نے سن کے فرمایا تینوں چنگا نہیں لگتا، پر اب مجھے تیرا خون بہانا بڑا پسند ہے۔ عمر اب غصے سے بے تاب تھا، تلوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ کے سر اقدس پر وار کیا۔ آپ نے اس وار کو ڈھال پر روکا، تلوار نے اس ڈھال کو کاٹ دیا، اور اس کی ہلکی ضرب جو ہے وہ حضور مولا مرتضیٰ کی پیشانی پرنور پر لگی، جس سے معمولی سا زخم پیشانی پر آیا۔ اب دشمن کے وار کے بعد شیر خدا کے وار کی بات تھی۔ سرکار حیدر قرار نے ذوالفقار سے ایک ایسا بھرپور وار کیا اس کے شانے پر، اس کے کندھے پر، جس سے اس کا شانہ کٹ گیا اور تلوار نیچے تک اتر گئی، گویا اس کو 2 ٹکڑے کر دیے، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فتح کا اعلان ہوا۔ یہ دیکھ کر ضرار اور حبیرہ آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن جب ذوالفقار حیدری دیکھی تو وہ بھی پیٹھ دکھا کے واپس بھاگ گئے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابن ود کو قتل کرنے کے بعد اس کی زرہ اور اس کا جو سامان اور اسلحہ وغیرہ تھا اس پر کوئی توجہ نہ کی۔ یہ بھی ایک جنگوں میں کام ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے سورمے کو مارا جائے تو بہادری کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی تلوار اٹھا لی جاتی ہے یا اس کی زرہ اتار لی جاتی ہے، اس کا خرد اتار لی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک میدان جنگ کا ایک ریتی رواج رہا ہے، اور یہ فاتح جو ہوتا ہے وہ دوسروں پر مزید اپنی قوت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی تلوار لے لیتا ہے یا اس کی زرہ کو لے لیتا ہے۔ مولا کائنات نے اسے واصل جہنم کیا، لیکن اس کے سامان وغیرہ پر حضور مولا علی پاک نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اب بڑی حیران کن بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ جو ابن ود تھا، اس کی بہن نے
وہ روتی ہوئی اپنے بھائی کی لاش پر آئی اور سراہنے بیٹھی روتی رہی۔ پھر اس نے اچانک اپنے بھائی کے وجود کو دیکھا کہ سارے ہتھیار موجود ہیں، کوئی چیز بھی وہاں سے نہیں لی گئی۔ اس عورت نے حیران کر دینے والے لفظ ابن ود کے سراہنے بیٹھ کر کہے، ذرا سماعت کیجیے اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا میرے بھائی کا قاتل کوئی مرد کریم الطبع، گرامی قدر، بہادر اور قومیت میں اس کا ہمسر و مقابل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھنے لگ گئی کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ اس کو علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ شجاعت و جوان مردی ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک کی۔